بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج روزے کے دو مسائل پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ دو روزے کے مسائل آج آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس احتلام کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا یا اس کا روزہ باقی رہے گا۔ یعنی کوئی ایسا نوجوان جو روزے کی حالت میں تھا، اسی اثناء میں وہ دن کو سویا ہوا تھا اور پھر اس کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس کا روزہ باقی ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر روزے کی حالت میں غسل واجب ہو جائے، یعنی غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے، تو اب اس غسل یعنی اس روزے کی حالت میں وہ نوجوان کیسے غسل کرے گا جو غسل واجب ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا سنا گیا کہ بعض دوست جس وقت وہ روزے کی حالت میں ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو ان کو روزے کی حالت میں غسل کرنے کا، غسل واجب کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، تو جس کی وجہ سے وہ احتیاط نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مناسب معلوم ہوا کہ آج اس مسئلے کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو گیا تو یہ یاد رکھیے گا، اگر روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو گیا تو اس احتلام کی وجہ سے اس کا روزہ باقی ہے، اس کا روزہ احتلام کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثلاً جیسے کہ اس شخص کو روزے کی حالت میں احتلام ہوا، اب ظاہر سی بات ہے اس پر غسل واجب ہے، اس کو غسل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ روزے کی حالت میں ہے، نماز بھی اس نے پڑھنی ہے، مسجد میں اس میں جانا ہے، بہرحال اس پر غسل واجب جب ہو گیا تو اس نے غسل کرنا ہے۔ تو اب وہ غسل کیسے کرے؟ عام حالت میں جیسے غسل کرتا ہے انسان غسل واجب اس طرح کرے گا یا اس کا کوئی طریقہ اور ہے؟ تو اس کے لیے آپ یہ سمجھیں میرے دوستو کہ عام حالت میں ہم جس وقت غسل واجب کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں جو فرائض ہیں، پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور کلی ایسے کریں کہ غرغرہ بھی ساتھ کریں، یعنی حلق تک پانی پہنچانا ہوتا ہے۔ تو عام حالت میں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ناک میں جب پانی چڑھاتے ہیں، ناک میں جب پانی ڈالتے ہیں تو اس وقت نرم ہڈی تک پانی عام حالت میں تو چڑھا سکتے ہیں، لیکن اب روزے کی حالت میں اگر غسل واجب کرنا ہے تو اس کے لیے احتیاط ہم نے یہ کرنی ہوگی، صرف غسل واجب کرتے وقت روزے کی حالت میں ہم نے کلی کرنی ہے، جیسے وضو کرتے وقت کلی کرتے ہیں اور احتیاط سے کلی کرتے ہیں کہ پانی حلق تک نہ چلا جائے، تو اسی طرح روزے کی حالت میں جب ہم غسل واجب کریں گے تو کلی کریں گے، غرغرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر حلق تک پانی ہم نے چڑھا لیا تو اگر غلطی سے بھی پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ناک میں ہم پانی ڈال رہے ہیں تو ناک میں پانی جس طرح ہم وضو کرتے وقت احتیاط کرتے ہیں ناک میں پانی نرم ہڈی سے آگے نہ جائے، تو وہ اگر چلا گیا تو روزے کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح غسل واجب جب ہم کریں گے روزے کی حالت میں تو پانی احتیاط سے نرم ہڈی تک جائے، اس سے آگے بالکل نہ جائے۔ تو بہت مرتبہ ایسا دیکھا گیا، سنا گیا کہ بہت سارے دوست جس وقت وہ غسل واجب کرتے ہیں روزے کی حالت میں تو وہ غرغرہ بھی کرتے ہیں۔ غرغرہ نہیں کرنا، اس کو غرغرہ بھی کہتے ہیں، غرارہ بھی کہتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا۔ بس روزے کی حالت میں غسل واجب کا طریقہ یہ ہے کہ کلی کرنی ہے، اور اسی طرح ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے تو احتیاط سے چڑھائیں گے، احتیاط سے ناک میں پانی ڈالیں گے تاکہ آگے نرم ہڈی تک نہ چلا جائے اور نہ اوپر سانس کھینچیں گے۔ تو یہ دو مسائل ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ دو مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو
دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔